وہ آدمی پیسہ لیتا ہی نہیں. Has to be a genuine case. وہ باپا پیسہ لیتے ہی نہیں, پیسہ نہیں لیتے آپ سے, غریب ہے اس لیے. That doesn't. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. ناظرین، پاکستان کے مشہور بابا جسے حق خطیب اور شف شف والا بابا بھی کہتے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ لوگ پاگل ہوئے ہیں اور میری ان حرکات سے لوگ بے وقوف بھی بن جائیں گے. جس طرح یہ جن نکالتے ہیں اور لوگ پھر بھی ان کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں تو واقعی ایسے لوگ پاگل ہی ہو سکتے ہیں. ذاکر نائک نے ان باباؤں کے متعلق صاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ لوگ صرف لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور پیسے بنانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اس کے متعلق ذاکر نائک سے ایک ہندو شخص سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا سچ ہے جنات لوگوں پر نمودار ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ 2 بہنوں کے ساتھ برا جن تھا اور اس جن نے ان کے والد کو قتل کر دیا. And how does it affect our human life? Because recently we have seen in the news that 2 sisters, people said they had a bad jinn in there, and they killed their father. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مخلوقات میں ایسے بھی ہیں جو کہ نہیں دکھتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو کہ نظر آتے ہیں. فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کے تابعدار رہتے ہیں، جبکہ انسان اور جنات 2 ایسی مخلوقات ہیں جن کو نفس دیا گیا ہے. جس طرح انسان نافرمان ہو سکتے ہیں اور اپنی مرضی کر سکتے ہیں، اسی طرح جنات بھی اپنی مرضی کر سکتے ہیں. اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جنات انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے ہیں. The human being and a jinn, they have a free will. They can either obey Allah subhanahu wa ta'ala or they can disobey. So therefore the Quran was revealed for the complete world, including the jinn and the human being. Even they have a free will. Like in the human beings, there are people who follow Allah's commandments. They are the good people. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ جس طرح قرآن پاک دنیا کے لیے نازل ہوا ہے تو جنات کے لیے بھی حکم آیا ہوا ہے کہ ان میں بھی مسلمان اور کافر ہو سکتے ہیں. جس طرح کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو وہ فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر شیطان کے دوست بن جاتے ہیں. ایسا ہی بالکل جنات کا معاملہ ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس بھی ایک جن تھا اور وہ نافرمان تھا. Who follow Allah's commandments, they are the good people, like the angels, or better than the angels. Those who disobey, they become brothers of the Satan. Similarly, the jinns, those who obey Allah's commandment, they are good jinns, and the bad jinns. The bad jinns are the Satan. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان کیا کہ قرآن کی آخری سورہ میں بیان ہوتا ہے، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں ان وسوسوں سے اور شر سے جو انسان کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں، چاہے وہ انسان کی طرف سے ہوں یا جنات کی طرف سے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شیطان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو انسانوں میں ہوتے ہیں اور ایک وہ جو جنات میں ہوتے ہیں. انسانوں میں پائے جانے والے دکھائی دیتے ہیں اور جو جنات میں ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. And Allah says in the last chapter of the Quran, Surah Nas, chapter number 114, الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ, that there are people who whisper in your ear and withdraw. These are the ones who are amongst the men and jinn. That means the Satan category, the evil category of 2 types, amongst the jinn and the men. The men who are seen and the disobey Allah subhanahu wa ta'ala, they are the seen Satans. The unseen Satans are the jinns. اب ڈاکٹر ذاکر نائک اس بات کی طرف آئے کہ جنات لوگوں پر یعنی انسانوں کو قابو میں لا سکتے ہیں، جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ انسانوں پر جنات بیٹھ سکتے ہیں. اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن کی آخری 2 سورہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. Can they come into a human being? Yes, they can come. A human being can be possessed by jinn. And for this, the 2 surahs of the Quran, the Mu'awwidhatayn, chapter number 113 and 114, the last 2 surahs of the Quran, the Mu'awwidhatayn, the one I recited, Surah Nas and Surah Falaq. اب جب بھی کسی انسان کو لگتا ہے کہ ان پر جنات بیٹھ گئے ہیں تو ان کو آخری 2 سورہ کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی بابا کے پاس جا کر دم کروایا جائے. سائنس کے حساب سے دیکھا جائے تو سائنس صرف ان باتوں کو مانتا ہے جو دکھائی دیتی ہیں اور جو وہ خود ناپ سکیں. جنات نظر نہ آنے کی وجہ سے سائنس نے ثابت تو نہیں کیا، لیکن سائنس نے یہ بات ثابت نہیں کیا کہ جنات نہیں ہو سکتے، کیونکہ سائنس اب اتنا بھی ایڈوانس نہیں ہوا کہ وہ جنات تک پہنچ جائے. Science hasn't reached that far to completely identify this concept. So therefore in science there is no 100% proof jinns are there, but neither is there proof that there are no jinns. There are certain diseases. اگر دیکھا جائے تو اکثر ایسی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جو ڈاکٹرز کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ یہ کیسی بیماری ہے، اور بندہ
ان بیماریوں کا علاج نہیں کروا پاتا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سائنس زیادہ ایڈوانس ہو جائے تو پھر یہ بھی بتا سکیں کہ یہ ہمارے جنات کی وجہ سے ہے. تو ہمیشہ ہمیں جنات پر یقین تو رکھنا چاہیے کہ وہ موجود ہیں, ان میں اچھے برے دونوں ہو سکتے ہیں. And they cannot categorize in any of the scientific diseases which is known. Science hasn't reached that far. Maybe inshallah 20 years later, 30 years later, 100 years later, science will advance and they will agree with the concept of the Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جعلی پیر بن جاتے ہیں اور پیسے کمانے کے لیے جنات نکالنے کا کام کرتے ہیں. یہ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ ہر مذہب میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر جنات کے بہانے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. اس کے لیے وہ عجیب عجیب حرکات کرتے ہیں اور ایسے ظاہر کرواتے ہیں جیسے وہ ابھی جنات کو بھگا دیں گے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے ورنہ یہ تمہیں اللہ سے بھی دور کر دیں گے. To say that the jinn, normally always say that people take advantage of the position and they try and make a fast buck. So you have people, you go in every nook and corner. In most of the religion, whether it be Hinduism, Christianity or Islam, you have religious people making a fast buck. ڈاکٹر ذاکر نائک نے طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی کوئی بیماری ہو تو پہلے کسی اسپیشل ڈاکٹر کو دکھاؤ. اگر وہاں سے بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر نفسیات کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اگر وہاں بھی مسئلہ حل نہ ہو تو آخر میں پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید اب جنات کا اثر ہو, کیونکہ اکثر لوگوں کو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید جنات کا معاملہ ہے, پر دماغی بیماری جنات نہیں ہوتے. Show your child or your friend to a normal doctor, then you can show to a specialist, then finally to a psychiatrist, and after there is no cure, then you can search and say that it can fall in the category, because normally some of the diseases are more of psychological disease. دوستو, جنات کی موجودگی سے ہم انکار نہیں کر سکتے. جنات ہوتے ہیں, اللہ نے بتایا ہے, لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ جنات کو ڈیل کر سکتے ہیں. یعنی ایسے جعلی بابا ہوتے ہیں جو شروع میں پیسے نہیں لیتے, بعد میں پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے باباؤں سے بچنا چاہیے. ہم تو بس یہی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بابا پیسے نہیں لیتا تو ٹھیک ہی ہوگا, لیکن حقیقت میں وہ بھی فراڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین, امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.